کسی مزدور نے کبھی حرام کھایا ہو؟ یہاں برات حرام کھانے والوں کے لیے ہے، یہاں برات ظلم کرنے والوں کے لیے ہے، جو نا انصافی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو انصاف نہیں دیتے، جو اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، انہی کے لیے برات ہے۔ اس محب وطن، اس پاکستانی کے لیے کوئی برات نہیں ہے پاکستان میں۔ آج یہ بہت پریشان ہے۔ یقین کر لے، کسان کو 2023 سے لے کے اس وقت تک اس کو اجرت نہیں ملی۔ میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، کیا بخشے جاؤ گے؟ جب خدا نے خود کہا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مزدور کو اجرت دو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہمیں 3 سال سے اجرت نہیں ملی۔ 3 سال سے اس کسان مزدور کے نہ گھر کے حالات صحیح ہے، نہ کھیت کے حالات صحیح ہے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات صحیح ہے، نہ صحت کے حالات صحیح ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آ گیا، خدا کی قسم انہوں نے اپنے بچیوں کی شادیاں بھی منسوخ کی جب اسے فصل کا ریٹ نہیں ملا، جب اس کو اس کی اجرت نہیں ملی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کسان مزدور کے ساتھ پوری دنیا، پورا پاکستان محبت کرتا۔ آج پورا پاکستان 25 کروڑ عوام باہر ہوتی اسے ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے، اسے سلوٹ پیش کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اکیلی حکومت سے کیا گلہ کروں؟ مجھے تو اپنی 25 کروڑ عوام سے گلہ ہے، جن کے لیے یہ نائب خدا دن رات سال کے 365 دن کام کرتا ہے۔ نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ آج کورا پڑا ہوا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ رات کو جب وہ پانی لگا رہا ہوتا ہے تو آگے سانپ ہے یا بچھو ہے۔ نہ اپنی صحت کا خیال کرتا ہے، نہ نفع نقصان کو دیکھتا ہے کہ مجھے نفع ہوگا یا نہیں۔ پھر کسان کون ہے؟ یہ ٹوٹلی اللہ توکل پہ کام کرنے والا۔ جب زمین پہ بیج پھینکتا ہے، اللہ توکل پہ پھینکتا ہے۔ اسے پتا ہے طوفان بھی آنا ہے، آندھی بھی آنی ہے، بارش بھی آنی ہے، ژالہ باری بھی آنی ہے۔ اللہ توکل پہ سارا کام کرتا ہے۔ سپرے کر رہا ہو تو اوپر بارش بھی ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے اس کا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا۔ آپ لوگوں کی اس 25-26 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے کبھی کاشتکار نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے بےتاشا ان تمام فصلوں میں نقصان ہوا، پھر بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اس پوری عوام سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اب آپ سب مل کے اس مزدور کسان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے رائٹس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حکومت کو مجبور کرو کہ وہ اسمبلی میں ان کے بھی رائٹس بنائے، ان کے بھی حقوق بنائے، ان کے بھی حقوق ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کی بہتر زندگی بنا سکے۔ اگر اس کے حقوق اس کو ملیں گے، اچھی پیداواری، لاگت اور منافع اس کو ساتھ ملے گا، یقین کر لیں آپ کا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اور اس ملک کو جب بھی کوئی مشکل آئی، جب بھی مشکل آئی ہے، اسی کسان نے، اسی مزدور نے اس کا ساتھ دیا۔ 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، کوئی بھوکا نہیں سویا اس کسان کی وجہ سے، اس زراعت کی وجہ سے۔ اس پیارے ملک پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا، کوئی بھوکا نہیں سویا، پابندیاں لگ گئی پوری دنیا کی طرف سے، اس کسان کی وجہ سے، اس زراعت کی وجہ سے۔ 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف ہمارے ملک نے جنگ لڑی، کوئی بھوک سے نہیں مرا پاکستان میں، اسی کسان کی وجہ سے، اسی مزدور کی وجہ سے۔ کووڈ-19 آیا، کرونا، الحمدللہ پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی کسان مزدور کی وجہ سے۔ ابھی جب ایران اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، پوری دنیا میں، مڈل ایسٹ میں قحط ایسی حالت ہے، لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ آج تک خوشحالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ خوشحالی ہے اس کسان اور اس زراعت کی وجہ سے۔ لیکن آج اس کسان، اس مزدور کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آ کے میں کہتا ہوں، میڈیا کو میں کہتا ہوں، آئیں دیہاتوں میں دیکھیں صحیح اس کے بچے، جو آج آپ کے 2 کروڑ بچے سکول میں نہیں جا رہے، وہ اس مزدور اور کسان کے ہیں۔ وہ کیا مجھے بتائیں، کوئی سیاستدان کہہ سکتا ہے، کوئی حکمران کہہ سکتا ہے اس کے بچے سکول نہیں پڑھے؟ اس وجہ سے نہیں پڑھے کہ وہ سکول افورڈ نہیں کر سکتا۔ ملک تو غریب ہو گیا، حکمران سارے امیر ہو گئے۔
ملک تو آج صرف کشکول کے اوپر چل رہا ہے. IMF کے آگے کشکول لے کے ہم جاتے ہیں. ہم نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, اپنی معیشت تباہ کر دی. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح دنیا کا کوئی ملک جسے قدرت نے اتنا نوازا ہو. ایک بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. جتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازشیں دی ہے اتنی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. 1500 کلومیٹر سمندر ہمارے پاس ہے. کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے جہاں پہ ہم کاشتکاری کر سکتے ہیں. دریا ہمارے پاس ہیں, پہاڑ ہمارے پاس ہیں, جنگلات ہمارے پاس ہیں, چاروں موسم ہمارے پاس ہیں, چولستان ہمارے پاس, ریگستان ہمارے پاس, تھر ہمارے پاس, روہی ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو یہاں کسان مزدور کی عزت نہیں ہے. خدا کی قسم اگر آپ کی اس کی عزت کرتے وہ اور زیادہ محنت کرتا, اور زیادہ اسٹرگل کرتا. اگر اسے فائنانشلی طور پہ اسٹرینتھن کرتے, اسے صحیح اجرت ملتی, تب بھی وہ آگے زیادہ انویسٹ کرتا ہے اس ملک کے اوپر. اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے اوپر میکسیمم وہ انویسٹ کرتا ہے. آج بھی وہ جو کماتا ہے وہ آگے خرچ کر دیتا ہے, اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھتا. تو میں اس یوم مئی کے اوپر میں کسان کو, مزدور کو, پاکستان کسان اتحاد کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں اسے سلام پیش کرتا ہوں جو اس ملک کو چلا رہا ہے, اس ملک کی معیشت کو چلا رہا ہے, اس ملک کی امن و امان میں وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. حتیٰ کہ اس ملک کی فوڈ سیکورٹی میں سب سے بڑا وہ کردار ادا کر رہا ہے. سب سے بڑا کردار کسان مزدور کا اس ملک کی فوڈ سیکورٹی میں. اور ہم بچپن سے سنتے آئے جسے گھر دانے اسے کملے بھی سے آنے. آج اگر ہم کھا پی کے سب سوتے ہیں, صبح دوپہر شام آپ جائیں بازاروں میں, فروٹ کی سبزیوں کی ریڑیاں بھری ہوئی ہے, ہر چیز آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ وافر مقدار میں بھیجنے والا کیا خود بھی کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا. وہ خدا کی قسم نہیں کھا رہا. آپ کو بکرے پال پال کے دینے والا وہ خود بٹل کڑھائی سے محروم ہے, وہ خود نہیں کھا سکتا. اس کو آپ نے اتنی سکت نہیں دی, اس کو آپ نے صحیح اجرت نہیں دی, اور اس کے لیے میڈیا کے پاس بھی اس لیول ٹائم نہیں ہے کہ میڈیا بھی اس کو ٹائم دے, زراعت کو ٹائم دے. زراعت آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو, اسلامی ہو, جمہوری ہو, غیر جمہوری ہو, اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو بہتر کرے. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون, پاکستان میں زراعت ترجیحات میں شامل نہیں ہے. تھینک یو.